بخاری کتاب الدعوات میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کرنے والے اور ذکر الہی نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو ذکر الہی کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ گھر جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ ذکر سے زندگی ملتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو زندگی عطا ہوئی ہے یہ دراصل ایک روحانی زندگی حاصل کرنے کی خاطر ہے، اس کا ذریعہ ہے۔ اور اگر دوسری زندگی عطا نہ ہو تو بظاہر زندہ ہوتے ہوئے بھی انسان مردہ ہے۔ قرآن کریم جس خلق آخر کا ذکر کرتا ہے یہ وہی روحانی خلق آخر ہے جس سے ایک نئی زندگی انسان کو نصیب ہوتی ہے، اور وہ شخص جو خدا کے ذکر کے بغیر اپنی زندگی گزار دیتا ہے بظاہر زندہ ہے مگر حقیقت میں مردہ ہے، کیونکہ اصل زندگی خدا کی خاطر دی گئی تھی تاکہ اس زندگی سے خدا نصیب ہو، اور خدا نصیب ہو تو ایک نئی زندگی عطا ہو۔ اسی لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جو آپ پر ایمان لائے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے ان کو بلا تاکہ انہیں زندہ کر۔ اب ایمان لے آئے ہیں تو زندہ کیوں نہیں ہیں؟ ایمان لانے کے بعد زندگی حاصل کرنے کا ایک دور شروع ہوتا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ آغاز میں جنم لیتا ہے، زندہ تو ہو جاتا ہے لیکن زندگی کا آغاز ہے محض، اور اس کے بعد پھر سارے مراحل اس زندگی کی تکمیل کے مراحل ہیں، اور حقیقی زندگی پھر اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے آزاد وجود کے ساتھ، خود مختار وجود کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ تو یہی مضمون ہے خلق آخر کا، اور تبھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ تم اے مومنو تم جواب دیا کرو جب یہ رسول تمہیں اپنی طرف بلائے، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کرے۔ پس زندگی وہی زندگی ہے جو ذکر الہی کی زندگی ہے اور جو اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنے کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے ذکر الہی کے اور اس چیز کے جو ذکر سے متعلق ہے، جس کا تعلق ذکر سے ہے۔ مثلا عالم جو ذکر الہی کرنے والا ہو اور طالب علم جو عالم سے ذکر الہی سیکھتا ہو، وہ ملعون نہیں ہے۔ یہاں ملعون کا جو لغوی معنی ہے وہ پیش نظر ہے۔ لعنت کہتے ہیں دوری کو۔ بس جو شخص خدا کے قریب آنا چاہتا ہے وہ ذکر سے قریب آ سکتا ہے، ورنہ وہ دوری کی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ تمام دنیا جو ذکر سے خالی دنیا ہے وہ اللہ سے دور ہے اور ان معنوں میں ملعون ہے۔ ہاں وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا کہ یہ استثناء ہیں۔ شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ ام سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، آپ کون سی دعا ہے جو بار بار کرتے ہیں، جو کثرت سے دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فرما۔ یہ دعا میں بہت کثرت سے کرتا ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثبات عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ،
آپ یہ دعا کرتے ہیں جن کا دل سب سے زیادہ اللہ کے دین پر ثبات حاصل کر چکا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکساری کا یہ ایک عروج ہے، معراج ہے کہ آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ دل تو اللہ کی انگلیوں میں اس طرح ہیں کہ جب چاہے جدھر چاہے بدل دے. وہ مالک ہے. مجھے کیسے ثبات ہو سکتا ہے اگر خدا یہ فیصلہ نہ کرے کہ مجھے ثبات عطا کرے گا؟ بس وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں بعض دفعہ اس ذکر کے نتیجے میں متکبر ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم خدا والے ہو گئے ہیں اور باقی دنیا کو سب کو حقیر اپنے سے نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت ہے. ذکر نے سب سے زیادہ رفعت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی تھی، کیونکہ آپ کا ذکر سب سے زیادہ رفیع الشان تھا اور سب سے زیادہ گرنے کے خوف میں آپ ہی مبتلا تھے. یہ خوف کسی حقیقی خطرے کے نتیجے میں نہیں تھا، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے امن یافتہ تھے. اس لیے اس خوف کا محرک ایک مختلف محرک ہے جو بہت ہی لطیف ہے اور بہت ہی حسین ہے. تمام تر ضمانتوں کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بارہا عطا فرمائی، یہ احساس کہ میری ذات میں کچھ بھی نہیں جو مجھے ان ضمانتوں کا حقدار قرار دے، محض اللہ کا فضل ہے. محض اس کی طرف سے ثبات نصیب ہوتا ہے. جب وہ چاہے چھوڑ دے، میرا کیا شکوہ ہو سکتا ہے؟ سب کچھ اس کی عطا ہے. یہ انتہائی لطیف احساس جو محبت کے آخری نقطے سے آغاز پاتا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے، یہ وہ احساس ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ میں کیوں نہ کروں، میں کیوں اپنے رب سے ثبات نہ مانگوں. اسی کی عطا ہے جو مجھے جو کچھ ہوا ہے نصیب ہوا ہے، اور جب چاہے بدل دے مجھے کوئی شکوہ نہیں ہو سکتا، میرا کوئی حق نہیں. بس اگر ذکر الہی کرنا ہے اور اس سے کچھ مناسب حاصل کرنے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان باتوں کا سلیقہ سیکھیں. ذکر کے نتیجے میں انانیت اونچی نہیں ہونی چاہیے. ذکر کے نتیجے میں سر اور بھی خدا کے حضور جھکنا چاہیے، اور جتنی بلندی حاصل کریں اتنا ہی گرنے کا خوف آپ کے دامنگیر رہے اور اللہ کے ہاتھ سے اور زیادہ شدت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ چمٹتے رہیں. یہی وہ اسلوب تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا اور جس کی ہمیں نصیحت کی. اب وہ لوگ جو ذکر سے اجتناب کرتے ہیں اور شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب ہمارے علم میں، ہماری نظر میں ہے. بارہا ہم ان تجربوں سے گزرے ہیں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر میں اس مضمون کو ختم کروں گا. آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جب حاجات بشری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جاتے تھے تو اس وقت بھی ذکر کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، مجھے ناپاکی سے اور ناپاکوں سے بچانا. میں ناپاکی سے اور ناپاکوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر جب فراغت کے بعد وضو کرتے تھے تو پھر بھی ذکر الہی سے وضو کا آغاز ہوتا تھا. عرض کرتے تھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اے میرے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنانا اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنانا. جو وضو ہے یہ توبہ اور پاکیزگی دونوں کا مظہر ہے، اور اس میں وضو کا فلسفہ بیان ہو گیا اس دعا میں. پھر انسان صبح اٹھتا ہے، فارغ ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے. تو جو صبح مسجد کی طرف جانے کی دعا تھی اس کا مضمون اور تھا، اور جو روزمرہ جانے کی عام مختلف وقتوں میں جانے کی دعا تھی اس کا ایک اور مضمون ہے. اس مضمون کا صبح سے تعلق ہے. چنانچہ آپ مسجد کی طرف صبح جاتے ہوئے دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورم واجعل فی لسانی نورم واجعل فی سمعی نورم
वजल फी बसरी नूर, कि ऐ मेरे अल्लाह मेरे दिल में नूर भर दे, मेरी ज़ुबान को नूर अता कर, मेरे कानों को नूर बख्श और मेरी नज़रों को, मेरी आँखों को नूर अता कर। वजल मिन खल्फी नूरम वजल मिन इमामी नूरम वजल मिन फ़ौक़ी नूरम वजल मिन तहती नूरन अल्लाहुम्मा आतेनी नूरा, क्या मेरे अल्लाह मेरे आगे भी नूर कर दे, मेरे पीछे भी नूर कर दे, मेरे ऊपर भी नूर कर दे, मेरे नीचे भी नूर कर दे, तू मुझे मुजस्सम नूर बना दे, मुझे नूर अता कर। तो रात के अंधेरों से सुबह की रोशनी में दाखिल होते वक्त कैसी प्यारी दुआ है, लेकिन मस्जिद जाते वक्त ये दुआ करना बताता है कि मोमिन का दिन मस्जिद में है, कि मुस्तकबिल की हिफाजत है। आपके बच्चों के लिए कोई ऐसी दौलत नहीं जो आप पीछे छोड़ कर जा सकें, सिवाय इसके कि आप उन्हें मस्जिदों से वाबस्ता कर दें। नमाज के बाद फारिग होकर आप ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। और भी दुआएं थीं, एक ये भी थी, और अक्सर नमाज के मान बाद यही पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम। ऐ अल्लाह सलाम तुझसे है, तू सलाम है, व मिनकस सलाम और तुझसे सलाम है। ऐ जलाल और इकराम के मालिक, तेरी ज़ात बहुत बाबरकत है। अब सलाम नमाज में भी हम फेरते हैं नमाज के बाद, और तभी सबसे पहली दुआ ये हुआ करती थी, जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाईं तरफ, फिर बाईं तरफ कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये दो सलाम जो हैं ये अहले दुनिया को अपने दाएं और बाएं और अपने गिरदो पेश आप पैगाम पहुंचाते हैं कि हम तुम्हारे लिए सलामती का पैगाम लाए हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की तरफ से आए हैं। और इस दुआ ने बताया कि अल्लाह सलाम है। अल्लाह से सलाम पाने के बाद आप दूसरों को सलाम कह सकते हैं, उसके बगैर नहीं। वह मिनका सलाम, और तुझी से सलाम नसीब हो सकता है। बस वो लोग जो इबादत से गाफिल हैं, वो दुनिया में 1000 सलाम करते फिरें, उनके सलाम का कोई भी माना नहीं, महज झूठ है। क्योंकि दुनिया सवाए अल्लाह वालों के किसी से अमन में नहीं है। ये महज वाहमा है, हिमाकत है। ये ख्याल कर लेना कि इंसान किसी बेखुदा इंसान से अमन में रह सकता है। अमन अल्लाह से नसीब होता है, और ये ऐसा अमन है जो नसीब होने के बाद दूसरों को अता होता है, और आगे इसके सिलसिले चलते हैं। बस अस्सलामु अलैकुम की कैसी हिकमत हमें समझा दी कि जब तुम नमाज से अस्सलाम कह के फारिग हो तो फिर सोचा करो, गौर किया करो कि तुम सलाम के मजाज खुदा की तरफ से बनाए गए हो। अल्लाह के पास आए थे तो सलाम नसीब हुआ, और अल्लाह के साथ रहोगे तो सलाम नसीब रहेगा। जब ताल्लुक़ तोड़ोगे सलाम तुमसे खाली हो जाएगा, क्योंकि खुदा की ज़ात के सिवा कहीं और कोई सलाम का वजूद नहीं। मस्जिद में आम हालत में दाखिल होने की दुआ ये थी, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, कि मैं अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ। वस्सलातु वस्सलामु, और दुरूद और सलाम उसके रसूल पर हों। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे गुनाह मुझे बख्श दे। वफ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, और मेरे लिए अपनी रहमत के बाब खोल दे। फिर मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ इन्हीं अल्फाज में थी, सिर्फ एक छोटे से फ़र्क के साथ, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ तमाम दुरूद और सलाम हों अल्लाह के रसूल पर। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी, ऐ मेरे अल्लाह मेरे गुनाह मुझे बख्श दे। वफ़्तह ली अब्वाब फ़ज़लिक,
اور میرے لیے اپنے فضلوں کے دروازے کھول دے۔ یہ جو لفظ رحمت اور فضل کا فرق ہے، اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ رحمت خالصتاً اللہ سے، آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور اس کا ہمارے اکتساب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رحمت بن مانگے دینے والا عطا کرتا ہے، رحمان خدا سے اترتی یا رحیم سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں رحمت کا بنیادی مضمون یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا سے حاصل ہوتی ہے، اس کا روزمرہ کی زندگی کی محنتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فضل خدا کی طرف سے ملتا ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی کی محنتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں، جمعہ کے بعد جب انتشار کا حکم فرمایا، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم زمین میں پھرو پھر آزادی کے ساتھ اور فضل کماؤ۔ بس فضل کا دنیا کی کمائیوں سے ایک تعلق ہے، اور دنیا کی دولت جو پاک حالت میں کمائی جائے اس کو بھی فضل کہتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے وہ فضل بھی چاہتے ہیں اور اس کی رضا بھی چاہتے ہیں۔ تو اندر جاتے وقت تو خالص رحمت ہی ہے، جو کچھ اس در سے ملے گا آسمان سے اترے گا اور بطور رحمت آپ پر نازل ہوگا۔ جب باہر نکلیں گے تو اللہ سے فضل چاہیں گے، یعنی ہمارے کاموں میں برکت ملے، ہمارے رزق میں برکت ملے، جو ہمیں نصیب ہو با فراغت ہو اور پاکیزہ ہو، تجھ سے پانے والے ہوں، شیطان سے پانے والے نہ ہوں۔ پھر گھر میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، کہ اے ہمارے اللہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں خیر المولج، بہترین داخل ہونا، وہ خیر المخرج، اور بہترین نکلنا، یعنی اس گھر میں بہترین طریق پر داخل ہوں، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ داخل ہوں اور بھلائی کے ساتھ نکلوں۔ بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں اور اسی پر جو ہمارا رب ہے ہم توکل کرتے ہیں۔ پھر گھر سے باہر نکلتے وقت بھی خدا یاد آتا تھا۔ کوئی ایک زندگی کا ایسا مشغلہ نہیں، کوئی ایک زندگی کی حرکت ایسی نہیں جو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ہو، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر سے خالی ہوں۔ تبھی اللہ نے آپ کو ذکر الرسول فرمایا کہ یہ تو رسول وہ ہے جو مجسم ذکر ہے، اس میں اور ذکر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ محمد اور ذکر ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں۔ ہر کیفیت سے، ہر دوسری کیفیت میں داخل ہوتے وقت ذکر الہی جاری رہتا تھا۔ ہر موسم میں ذکر، بارش کا قطرہ آسمان سے اترتا دیکھتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنی زبان آگے بڑھا دیا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت کا یہ قطرہ میری زبان پر پڑے۔ اتنی محبت تھی، ایسا عشق تھا کہ کفار مکہ اپنی تمام تر دشمنیوں کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عشق محمد الربہ، جو کچھ برائیاں اس کی بیان کرو، مگر ایک بات سچی ہے کہ محمد اپنے رب کا عاشق ہو گیا۔ عاشق کے سوا کسی میں یہ طاقت نہیں کہ یہ تکلیفیں برداشت کر سکے۔ عاشق کے سوا کسی کو یہ توفیق نصیب ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ دکھ برداشت کرے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں برداشت کی ہیں۔ بس یہ آپ کی کیفیت تھی۔ گھر سے باہر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے نکلتے ہیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ، کہ اے میرے اللہ، بسم اللہ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، توکلت علی اللہ ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ یعنی گھر سے باہر انسان جب نکلتا ہے تو اپنی زندگی میں
سب سے زیادہ امن کی جگہ تو انسان اپنے گھر کو پاتا ہے، تو گھر سے باہر نکلنا گویا کئی قسم کے خطرات کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے پہلا تصور جو ذہن میں آتا ہے وہ توکل کا ہے۔ کس سہارے سے میں نکل رہا ہوں؟ غیروں سے میرے رابطے ہوں گے، گھر کا امن میرے ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ کا خیال آتا تھا کہ اللہ کے توکل پر جا رہا ہوں، وہ تو ہر جگہ میرے ساتھ ہے، گھر تو ساتھ نہیں چل سکتا، مگر اللہ تو ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت، کوئی حول نہیں اور کوئی قوت نہیں الا باللہ۔ حول کہتے ہیں خطرات سے بچانے کی قوت کو، یعنی اللہ کے حوالے سے جب حول کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ ہر قسم کے خطرے سے بچانے کی قوت اللہ کے پاس ہے۔ ولا قوتا مثبت معنوں میں کہ ہر چیز عطا کرنے کی طاقت بھی اللہ کو نصیب ہے۔ بس کسی شر سے ہم بچ نہیں سکتے مگر اللہ کی طاقت سے، کسی خیر کو ہم پا نہیں سکتے مگر اللہ کی طاقت سے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل، یہ کہنے کے بعد کہ جب ایک ہی پناہ گاہ ہے، ہر چیز سے وہی پناہ کی جگہ ہے، تو عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے ان اضل و اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کیا جاؤں۔ کئی قسم کے ٹھوکر کے مقامات رستے میں آتے ہیں، کئی قسم کے ایسے انسان کو فتنے درپیش ہوتے ہیں جن میں دل پھسل جاتے ہیں، انسان گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور کئی قسم کی ٹھوکریں کھا جاتا ہے، اور پھر باہر نکل کر رستہ بھولنے کا مضمون تو ایک طبی مضمون ہے جو ذہن میں آنا چاہیے۔ تو حقیقت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ کے بعد سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے، یعنی ایک ہی لفظ میں دونوں باتیں اور برمحل ان باتوں کا بیان ہے۔ باہر نکلتے ہیں، ہم رستہ بھی تو بھول سکتے ہیں، مسافر کہیں بھٹک کے کہیں اور چلے جائیں، کہیں سے بھٹک کر گھر کا رستہ بھی نہیں ملتا بعض دفعہ۔ فرمایا اے میرے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں بھول جاؤں رستہ یا میں بھلا دیا جاؤں، لیکن یہاں اول طور پر پیش نظر دین کا رستہ ہے اور دین کی باتیں ہیں کہ میں تیری راہ بھول جاؤں یا مجھے تیری راہ سے بھٹکا دیا جائے، او اظلمہ او اظلمہ، یا میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہلا او یجہلا علیہ، یا میں کسی پر جہالت کروں یا مجھ پر کوئی جہالت کی جائے۔ نئے کپڑے ہم پہنتے ہیں، کتنے ہیں جنہیں کپڑا پہنتے وقت خدا یاد آتا ہو؟ کپڑا پہنتے وقت ہم نے تو لوگوں کو یہی دیکھا ہے کہ سیلفریز یاد آتا ہے یا دوسرے سٹور یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے لیا اور وہاں سے لیا، سیل سے لیا یا بغیر سیل کے لیا، کیسی ہوشیاریاں اختیار کی، کتنے پیسے بچائے، یہی باتیں سنتے ہیں۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑا پہنتے ہیں تو عرض کرتے ہیں اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اے میرے اللہ سب ہم تیرے لیے، کیونکہ تو نے مجھے پہنایا ہے، مجھ میں کب طاقت تھی کہ میں اپنے لیے کچھ لباس حاصل کر سکتا، کچھ پہن لیتا، ہر عطا تیری عطا ہے۔ بس ایک بھی زندگی کا ایسا لمحہ نہیں جہاں آخری قدرت والے خدا کو یاد نہیں کیا جاتا۔ اس کے مظاہر سلسلہ بہ سلسلہ ہم تک پہنچتے پہنچتے مظہر اول اس ذات کو بھلا دیتے ہیں جو جس سے تمام مظاہر نکلتے ہیں۔ رب تو اللہ ہے، لیکن یہ ربوبیت مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے، کبھی ماں باپ کے ذریعے، کبھی اپنے مالکوں کے ذریعے، کبھی دوستوں کے ذریعے، کبھی اتفاقاً راہ چلتے بھی دولتیں نصیب ہو جاتی ہیں، مگر یہ وہ آخری چہرہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں ان چہروں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان تمام چہروں سے پار، جیسے ان کا کوئی وجود نہ ہو، اس آخری ہاتھ پر پڑتی ہے جو اول ہاتھ ہے، جو اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے سوا اور کوئی ہاتھ نہیں ہے دینے والا۔ تو فرماتے ہیں اللہم لک الحمد کما کسوتنی ہے، اے میرے اللہ
تیرے ہی لیے سب حمد ہے جو تو نے مجھے یہ لباس پہنایا ہے۔ پھر آئینہ دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، اے میرے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرا اندرونہ بھی پاکیزہ کر خوبصورت بنا دے، میرے اخلاق کو خوبصورت کر دے۔ اب یہ وہ ایک موقع ہے جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری چہرے کی ایک جھلک ہمیں دکھائی دینے لگتی ہے، ورنہ اتنے منکسر مزاج تھے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اپنے حسن کی بات کریں، لیکن سچے بھی اتنے ہی زیادہ تھے، یہ مشکل تھی۔ اور پھر خدا کی حمد بیان کرنی تھی، وہاں تو سچ بولنا ہی بولنا تھا، چاہے اس سے شرمندگی ہی ہوتی ہو۔ تو اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا بہت خوبصورت ہے، میں تیرا بے حد ممنون ہوں، اتنا پیارا چہرہ تو نے مجھے عطا کیا، بس میرے خلق کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ وَحَرِّمْ وَجْهِي عَلَى النَّارِ، اور میرے چہرے کو آگ پر حرام کر دے۔ یہاں ایک نیا انداز بیان ہے، یہ نہیں فرمایا کہ آگ کو میرے چہرے پر حرام کر دے، میرا چہرہ آگ پر حرام کر دے، آگ کو اجازت نہ ہو کہ اس چہرے کو جلائے۔ بہت ہی زیادہ عظیم الشان کلام ہے، بہت قوت والا کلام ہے۔ کہیں آگ ہو، کوئی آگ ہو، اسے مجال نہ ہو کہ وہ میرے چہرے کو جلا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ایک دفعہ اسی طرح کا الہام ہوا تھا کہ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی بھی غلام ہے۔ تو یہ وہی مضمون ہے کہ آگ کو اجازت نہ ہو کہ مجھے جلا سکے میرے چہرے کو۔ الحمدللہ الذی سوّا خلقی، بہت ہی قابل تعریف ہے وہ ذات جس نے میری تخلیق کو، میرے وجود کو مناسب بنایا۔ وَأَحْسَنَ صُورَتِي، اور میری صورت کو بھی ایسا خوبصورت بنایا۔ وَزَانَ مِنِّي مَا شَانَ مِنْ غَيْرِي، اور جو کچھ غیروں کو نصیب نہیں ہو سکا حسن کی صورت میں، جو ان کے ہاں بدصورتی ہے، وہ میرے ہاں تو نے حسن رکھ دیا۔ یعنی ہر وہ عضو جہاں میرا غیر بدصورتی کا حامل ہے کسی بھی قسم کا، وہاں وہی میرا عضو حسین تر ہے۔ یہ جو کلام ہے بہت گہرائی کا کلام ہے، اصدق الصادقین کا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام وجود سر تا پا حسین تھا، ورنہ یہ کلام دعا کے وقت نہیں آپ کہہ سکتے تھے، جس کے مقابل پر ہر دوسرے میں کہیں نہ کوئی بدی دکھائی دے گی، مگر یہ وجود ہر سقم، ہر کمزوری سے پاک تھا۔ الحمدللہ الذی سوّا خلقی فعدلہ وصور صورت وجہی فاحسنہا۔ الحمدللہ الذی، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، سوّا خلقی، جس نے میری شکل کو، میری تخلیق کو مناسب اور معزوم بنایا۔ وصور صورت وجہی، اور میرے چہرے کی شکل کو، میرے چہرے کے وجود کو، خد و خال کو بہت ہی متناسب کر دیا، اتنا متوازن ہے کہ کوئی ایک بھی اس کا خد و خال میں سے کوئی ایک حصہ بھی دوسرے سے ٹکراتا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوا ہے۔ فَأَحْسَنَهَا، اور اسے پھر بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے مسلمانوں میں سے بنایا۔ نیا پھل کھانے کی بھی آپ دعا کیا کرتے تھے، بازار میں داخل ہونے کی بھی دعا کیا کرتے تھے، غصے اور طیش سے بچنے کی بھی دعا کیا کرتے تھے، بیمار کو دیکھتے تھے تو اس پر بھی یاد اللہ ہی آتا تھا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی آثار دکھائی دیتے تھے وہ سب اللہ ہی کے آثار تھے۔ بس وہ مضمون جو امرؤ القیس کا میں نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ قفا نب کے من ذکرہ حبیب و منزلی سخت اللوا بین الدخول فہملی، کہ اے میرے دو ساتھیوں ٹھہرو، ہم اس محبوب کے ذکر سے کچھ رو لیں جس کی منزل پر ہم یہاں
ٹھہرے ہیں اور اس کی منزل کے ذکر سے رو لیں۔ اس منزل کے نشان تو مٹتے چلے جا رہے تھے اور دن بدن مٹتے مٹتے آخر وہ کلیتاً صفحہ ہستی سے نابود ہو گئے، مگر خدا کی حسن کے آثار کبھی مٹنے والے نہیں، یہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے آثار کا حال ہے۔ دیوان حسان بن ثابت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر میں یہ شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کے عشاق کا کیا حال تھا جب ان آثار کو دیکھتے تھے جو محمد رسول اللہ کے آثار تھے۔ جس طرح اللہ کے آثار دیکھتے ہوئے محمد رسول اللہ کے دل کی کیفیت ہوتی تھی، ویسے ہی آپ کے عشاق کی کیفیت آپ کے آثار دیکھ کر ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں تعوبنی لیلم بیثرب آثر وہم اذا ما نظم الناس مسحر، اے میرے دوستو، یثرب میں مجھ پر ایک بڑی مشکل رات آئی، وہ مدینہ جس میں میرے محبوب رہا کرتا تھا، اور ساری رات جگائے رکھنے والے غم نے مجھے آ پکڑا، جبکہ سارے لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تعوبنی لیلم بیثرب آثر وہم اذا ما نظم الناس مسحر لذکر حبیب حیجت ثم ابرتا صفوہم واسباب البکاء التذکر۔ وہ یاد کیا تھی؟ یہ ایک ایسے پیارے وجود کا غم تھا جس نے میرے آنسو بہا دیے، اور اس رونے کا سبب میرے پیارے کی یاد تھی۔ پھر ایک اور قصیدے میں عرض کرتے ہیں بے طیبہ تھا رسم الرسول و ماہد مسیر وقد طاف الرسوم و تحمد، کہ طیبہ یعنی مدینے میں میرے محبوب کے روشن آثار ہیں، حالانکہ آثار تو مٹ جایا کرتے ہیں، مگر میرے محبوب کے آثار وہ نہیں ہیں جو مٹ جائیں، وہ ہمیشہ روشن سے روشن تر ہوتے چلے جائیں گے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس حرمت والے گھر کی آیات و نشانات نہیں مٹتے جس میں نبی ہادی کا مبارک ممبر ہے، جس پر آپ رونق افروز ہوا کرتے تھے، اور واضح اور روشن نشانات ہیں اور باقی ماندہ آثار ہیں۔ آپ کا گھر ہے جس میں آپ کی مسجد تھی، وہاں ایسے کمرے ہیں جن کے درمیان خدا تعالیٰ کی طرف سے نور نازل ہوتا تھا جس سے روشنی حاصل کی جا سکتی تھی۔ وہاں ایسے آثار ہیں جو بظاہر اگرچہ کچھ بوسیدہ ہو گئے، مگر ان میں موجودہ روشن نشانات نہیں مٹے بلکہ مسلسل نکھرتے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں دیکھیں اور آپ کی وہ قبر دیکھی جس میں لحد بنانے والے نے آپ کو مٹی میں چھپا دیا۔ بس سب سے زیادہ ذکر کرنے والا وجود جو کائنات میں کبھی پیدا ہوا، جو اپنے رب کی یاد میں مجسم یاد بن گیا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور خود آپ مجسم ذکر بن گئے، اور وہ تمام صفات حسنہ خدا سے آپ نے پا لیں جو ذکروں کو ابدیت بخشتی ہیں، جو ذکریوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کرتی ہیں۔ بس صلو علیہ وسلم تسلیما، اے تمام لوگوں جو اللہ کے ذکر کی توفیق پاتے ہو، اس ذکر کے ساتھ سب سے بڑے ذکر کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یاد کر لیا کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح بھی اس پر درود بھیجا کرو اور رات کو بھی درود بھیجا کرو۔